کہا جب وہ حجر اسود کو چومنے آئے تو خود حجر اسود نے ان کے دست مبارک کو چوم لیا۔ حضرت حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کشف المحجوب میں اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ ایک دن حشام بن عبد الملک بن مروان اس وقت خلیفہ تھا، حج کے لیے گیا۔ جب بیت اللہ شریف میں گیا نا، اس نے چاہا کہ میں حجر اسود کا بوسہ لوں۔ لوگوں کا رش تھا، کافی لوگ تھے، رش کی وجہ سے اس نے بوسہ نہ لیا تو وہاں پہ ٹھہر گیا۔ تو جو اس کے خادم تھے انہوں نے اس کے لیے جو ہے وہ کرسی رکھ دی، وہاں پہ کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اچانک ایک خوبصورت نوجوان اور بڑا حسین و جمیل جو ہے صورت والا آدمی آتا ہے۔ جتنے بھی وہاں پہ طواف کرنے والے ہیں، طواف ان کا رک جاتا ہے اور ان کی نگاہیں جو ہیں ٹک ٹکی باندھ کر اس چہرے پر پڑ جاتی ہیں۔ وہ طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد جو ہے جس وقت وہ چاہتے ہیں کہ میں حجر اسود کا بوسہ لوں تو لوگ قطار در قطار رستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب رستہ چھوڑتے ہیں تو آگے سے جا کر جو ہے آپ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں۔ لینے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں یار تعجب ہے کہ ایک طرف خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، وقت کا امیر ہے، اس کو کسی نے جگہ نہیں دی، اور یہ کون ہے کہ جن کو جو ہے لوگوں نے اپنا طواف روک کے جن کے چہرے کی زیارت شروع کر دی ہے، اور طواف کرنے کے بعد حجر اسود کے لیے سب نے جو ہے جگہ چھوڑ کر ان کو موقع دیا ہے۔ تو آواز آئی یہ کوئی اور نہیں ہے، ان کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات جو چیلے چمچے تھے اس سے کہنے لگے، حشام سے کہا کہ جناب آپ وقت کے خلیفہ ہیں اور آپ کے لیے رستہ نہیں چھوڑا گیا اور ان کے لیے جو ہے وہ رستہ چھوڑ دیا گیا ہے، تو یہ کون ہے آپ جانتے ہیں؟ تو کہا میں نہیں انہیں جانتا، انکار کر دیا تاکہ یہ نہ ہو کہ اگر میں بتاؤں یہ کون ہے تو لوگ مجھے چھوڑ کے ان سے عقیدت نہ شروع کر دیں۔ تو وہاں پہ ایک شاعر تھا جس کا نام تھا فرزدق، بہت بڑا عرب کا شاعر تھا۔ آپ نے کہا شام تو نہیں جانتا انہیں، کہ اور اگر جانتا بھی ہے تو ان کی شان کو چھپا رہا ہے، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ یہ کون ہے؟ ان کو تو یہ حرم کی سرزمین بھی جانتی ہے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اگر نہیں تجھے پتا تو کہا میں تجھے بتاتا ہوں کہ اللہ نے انہیں شانیں کیا عطا فرمائی ہیں، انہیں مقام کیا عطا فرمایا ہے۔ آپ نے پورا ایک قصیدہ، پوری نظم جو ہے حضرت امام زین العابدین کی شان میں، اہل بیت کی شان میں نقل کر دی، اور داتا صاحب نے اسے جو ہے وہ پورا نقل کیا۔ اس میں سے چند اشعار جو ہے میں آپ کو سناتا ہوں۔ حشام کو وہ کہنے لگا، کہا سنو، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، فرمایا سنو یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ ذات ہیں کہ کہا جس کے قدموں کی عزت جو ہے سرزمین بطحا بھی کرتی ہے، اور ان کے منصب جلیل کو کعبہ بھی جانتا ہے، کعبے کو بھی پتا ہے کہ یہ کون ہے۔ کہا حل و حرم، یعنی حرم کی سرزمین اور حرم کے باہر جتنی سرزمین ہے، کہا وہ ساری ان کو جانتی ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ اور کہا سنو، ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، کہا یہ ان کے لخت جگر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ہستی ہیں، جو سب سے بڑھ کے مقام والے ہیں۔ حاضر تقی النقی الطاہر العالم، کہا علم کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے جن کو اللہ نے بلند رتبہ عطا فرمایا ہے۔ حاذ ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ، کہا شام اگر تو نہیں جانتا تو سن، یہ فاطمہ زہرا کے لخت جگر ہیں، یہ سیدہ فاطمہ زہرا کے جو ہے صاحبزادے کے صاحبزادے ہیں۔ اور کہا وہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، کہا ان کے پتہ ہے نانا جان کون ہے؟ کہا ان کے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر رب ذوالجلال نے نبوت کو ختم کر دیا ہے، یعنی خاتم النبیین ہے۔ کہا سنو ان کی شان کیا ہے، کہا یکاد یمسکہ عرفان راحتہ،
کہ تجھے تو لوگوں نے راستہ نہیں دیا کہ تو بیت اللہ کا جو ہے وہ حجر اسود کا بوسہ لے لیتا، لیکن ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ کہا یکاد یمسکہ عرفان راحتہ، کہا شاید ان کی دست اقدس کی ہتھیلی جو ہے اس کی خوشبو جو ہے رکن حتیم نے پہچان لی۔ کہا اس وجہ سے، خوشبو پہچاننے کی وجہ سے، رکن الحتیم اذا ما جاء یستلمہ، کہا جب وہ حجر اسود کو چومنے آئے تو خود حجر اسود نے ان کے دست مبارک کو چوم لیا۔ کہا تمہیں نہیں پتا؟ تو کہتا ہے میں نہیں جانتا، لیکن ان کو تو حجر اسود بھی جانتا ہے، ان کو تو بیت اللہ شریف بھی جانتا ہے، ان کو جو ہے وہ حرم بھی جانتا ہے، ان کو روئے زمین جانتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں۔ اور کہا انا ادا اہل التقا کانوا ائمتہم او قیل من خیر اہل الارض قیلہم، کہا اگر زمانے کے متقی گنے جائیں تو کہا سب ان کے جو ہے وہ پیروکار ہوں گے، کہ جتنے بھی متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، شان و شوکت والے ہیں، سب ان کے در کے غلام ہیں۔ اور پھر کہا کہ اگر پوچھا جائے کہ روئے زمین میں سب سے افضل کون ہے، کہ کائنات میں سب سے فضیلت والا کون ہے، تو کہا جائے گا سب سے فضیلت والے کائنات میں یہی ہیں، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں وہ کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ یہ پوری نظم، پورا قصیدہ وہاں پہ کھڑے کھڑے جو ہے فرزدق نے سنا دیا۔ جب سنایا تو ہشام کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ میری تعریف کرتا نہیں، ان کی تعریفیں کر رہا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں یہ تو وہ ہیں کہ جن کی ازل سے تعریفیں ہوتی آ رہی ہیں، جن کی صرف جو ہے یہ کائنات والے، زمین والے تعریفیں نہیں کرتے، بلکہ رب ذوالجلال خود ان کے جو ہے وہ قصیدے قرآن میں پڑھتا ہے، یہ تو وہ ہستیاں ہیں۔ بڑا غصہ آیا، کہا فلاں فلاں جیل کے اندر فقاں اسوان کے میدان میں ان کو جو ہے وہ قید کر دیا جائے۔ جب قید کر دیا گیا تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام پہنچا کہ حضور فرزدق کو، شاعر کو آپ کی شان بیان کرنے پر قید کر دیا گیا ہے، ہشام نے قید کر دیا ہے، آپ نے جو ہے وہ 12,000 درم جو ہے وہ فرزدق کو بھیجے، کہا میری طرف سے ان کو جو عطیہ کر دینا اور ان سے کہنا کہ ہمیں معاف کریں، ہم لوگ بڑے امتحان میں ہیں، بڑی آزمائشوں میں ہیں، بڑی مشکلات میں ہیں، اور یہ ہدیہ جو ہے وہ زائد نہیں ہے ہمارے پاس، اتنا ہے اس کو قبول کرو۔ تو جس وقت وہ 12,000 درم جو ہے فرزدق کے پاس پہنچے تو فرزدق نے وہ سارے درم جو ہے وہ واپس کر دیے تو کہا کہ جا کر عرض کرنا کہ حضور میں نے بادشاہوں کے قصیدے پڑھے ہیں، ان کی شانیں بیان کی ہیں، میں نے مال دولت حاصل کرنے کے لیے پڑھی ہیں، میں نے فلاں فلاں کے قصیدے لکھے ہیں، میں نے جو ہے وہ مرتبہ اور جو ہے وہ سیم و زر چاندی سونے کے لیے پڑھے ہیں، لیکن خدا جانتا ہے جو آپ کی شان میں نے قصیدہ پڑھا ہے، نہ تو میں نے مال و دولت کے لیے پڑھا ہے، نہ میں نے کسی کو راضی کرنے کے لیے پڑھا ہے، کس لیے پڑھا ہے؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے نانا جان اور آپ کے نانا کا خدا مجھ پہ راضی ہو جائے۔ کہا مجھے اس مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ حضور اپنے پاس رکھیے اس کو۔ تو جب آپ کی پاس بارگاہ میں دوبارہ جو ہے وہ لائے گئے تو آپ نے پھر بھیج دیا، آپ نے فرمایا ہم آل رسول ہیں، ہم اولاد علی ہیں، جو چیز ایک بار کسی کو عطیہ کر دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے، فرزدق کو کہو کہ اس کو قبول کرے، یہ حکمن کہتے ہیں، ہم دے کر واپس نہیں لیتے، ہم دینے والے ہیں، ہمیں اللہ نے بڑا ظرف دیا ہے، بڑا مال دیا ہے، جاؤ اسے جا کر دے دو۔ اور وہ 12,000 پھر سے درم جو ہے فرزدق کے پاس لے گئے اور جا کر سارا ماجرا سنایا، اور فرزدق نے پھر جو ہے ان کو جو ہے وہ 12,000 کو قبول کر لیا۔ تو یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے اور یہ آپ کا مقام ہے۔